پاکستان پیپلز پارٹی کتنے عرصے سے برسر اقتدار ہے سندھ میں. مصطفیٰ عامر نوجوان قتل ہوا ارمغان اور اس کے شیراز اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں. منشیات کا تذکرہ اس میں موجود تھا, یہاں بھی ڈالا گیا, منشیات کا رخ دینے کی کوشش کی گئی ہے. بٹ صاحب میں بڑا ذمہ دارانہ انداز میں جو ہے نا گفتگو کر رہا ہوں, صرف اس لیے کہ اس کو مس گائیڈڈ مس لیڈڈ کیس نہ کہا جائے, اور ہو رہا ہے وہ. مصطفیٰ عامر کے قتل میں اس کی باڈی کو جلایا گیا تھا, دور پھینکا گیا تھا, آگ لگا کے جلایا اس لیے گیا تھا منصوبہ بندی کے تحت کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ایویڈنس فکس نہ ہو, ٹریس نہ ہونا ایک بات ہے, ایویڈنس کولیبریٹ کی جاتی ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ کے ساتھ نا, قتل کی وجوہات جاننے کے لیے. وہ وجوہات ختم کی گئی. اس کیس میں 10 ماہ گزرنے کے بعد ایویڈنس نہ ملنا تھا, لیکن پیپلز پارٹی اتنے عرصے سے برسر اقتدار ہے. آپ کو پتا ہے مصطفیٰ عامر کیس میں بھی اور اب بھی جو ڈی کمپوزڈ باڈی وہ جلی ہوئی تھی, سوختہ تھی وہ بھی, یہ بھی ہے. ان دونوں کے اجزاء پنجاب کی فورینزک لیب میں بھیجے گئے. سندھ حکومت بہت اچھا کام کر رہی ہے صحت میں, اس میں کوئی شبہ نہیں. میں نے بلاول بھٹو زرداری سے 2 ملاقاتیں اس پہ کی ہیں. دونوں ملاقاتوں میں انہوں نے مجھے ایجوکیشن اور ہیلتھ کے وہ معاملات بتائے جو میں نہیں سمجھتا تھا کسی اور صوبے میں ہوں گے. لیکن مجھے بہت دکھ ہوا جب مصطفیٰ عامر کے قتل کے وجوہات جاننے کے لیے اس کے کیمیکل ایگزامن اور فورینزک لیب یا اس کے ٹیسٹ کے لیے پنجاب سے رجوع کیا. 1.5 ماہ بعد رزلٹ گیا ہے. وہ بھی میں نے کوشش کی, ان کے والد نے اور والدہ نے مجھے کہا, وجیہ عامر نے اور عامر شجاع نے, تو اس کے بعد میں نے یہاں کوشش کی اور ہماری کوشش سے بٹ صاحب کو یاد ہے کہ وہاں وہ اس کا رزلٹ پہنچا. اب اس کے بھی حمیرہ اصغر کے بھی سارے معاملات کے لیے پنجاب سے رجوع کیا گیا ہے, اور پنجاب کی فورینزک لیب جو اس سے یہ کہا گیا ہے, 4 سوال سامنے آئے ہیں یہاں پہنچ کے. پہلا ان سے کہا گیا کہ اس کی موت کی وجوہات یا وجہ بتائی جائے. دوسری بات یہ بتایا جائے کہ کیا یہ موت زہر خورانی سے ہوئی ہے. 2 باتیں. تیسری بات کہ کیا موت سے پہلے تشدد کیا گیا ہے. اور چوتھی اور آخری بات کہ موت کی وجہ کا جب تعین ہو جائے تو یہ بتایا جائے کہ کتنے عرصے پہلے مارا گیا. یہ بہت ضروری ہے FIR کو انڈوز کرنے کے لیے. وجہ موت کے ساتھ ساتھ تاریخ موت, وقت موت یہ بھی پتہ ہونا چاہیے, تب کولیبریٹ کرتا ہے. اب سنیں, یہ ان میں سے کوئی چیز متعلقہ ڈاکٹر سے میں نے پوچھا, یہ 100% رزلٹ نہیں آئے گا 10 ماہ گزرنے کے بعد. ایک بات, 2 چیزیں ایسی ہیں بٹ صاحب, ایک اس کا لباس اور ایک اس کے بال. ان دونوں سے, لباس سے خون کا دھبا اس کے جسم سے منسلک رہے, وہ شاید اس میں کوئی نشان آئے, شاید اس کے ٹراؤزر پہنا ہوا ہے, وہ ٹراؤزر اور شرٹ جو ہے اس پہ کسی ڈنڈے کا, کسی چاقو کا, کسی کا نشان رہ گیا. اور باڈی پہ تو نہیں ہے, وہ تو کیڑے کھا گئے, گوشت تو نہیں ہے, اب ہڈیوں پہ آنا نہیں ہے. تو اب اس کے بعد بال اور اس کا لباس, یہ اور ہڈی پہ اگر کوئی کاری ضرب ہوئی, کوئی پسلی ٹوٹ گئی کاری ضرب ہے, ٹخنے پہ مارا, گھٹنے پہ مارا, کسی نے سوراخ کر دیا, یہ ہڈی پہ آ سکتا ہے. اچھا, لیکن اب تک جو رپورٹ ہے یہ اس میں بالکل کلیئر ہے کہ ہڈی کوئی ٹوٹی نہیں ہوئی. ابتدائی رپورٹ ہے ہڈی کا فریکچر آتا ہے, ضرب نہیں آتی. کراچی کی لیب میں وہ بھی فورینزک ٹیسٹ ہوگا اس کا, پنجاب میں وہ بھی کر رہے ہیں. وہ سارے کے سارے جب آ جائیں گے, اس میں سب سے اہم چیز ہوگی کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ, جو اس نے لباس اور اس کے بالوں سے دینی ہے. ان 3 رپورٹوں کے آنے کے بعد یہ ثابت ہوگا کہ یہ قتل ہے یا خودکشی ہے. خودکشی کا عنصر جو ہے نا, اسے رد نہیں کیا جا سکتا, لیکن قتل بھی نہیں کہا جا سکتا. حادثاتی موت میں نے کہا بالکل خارج از امکان ہے. حادثاتی موت یہ ہے کہ اس کو ٹھوکر لگی, وہ گر گئی اور مر گئی, یہ نہیں ہوا. اس کے بعد 2 واقعات سامنے آئے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وجہ بن سکتی ہے المناک ہلاکت کی, جسے قتل قرار دیا جا رہا ہے. وہ ہے اس کے مالک مکان سے اس کا جھگڑا, دوسرا اس کے گھر والوں سے اس کی جائیداد کا تنازع, تیسرا ایک جملہ اٹھایا جا رہا ہے کہ وہ قسمہ پرسی میں گئی
معاشی مالی حالات اچھے نہیں تھے، میں یہ ماننے کو تیار نہیں. جو خاتون انڈیپینڈنٹ کراچی چلی گئی، نامور بھی ہو گئی، پذیرائی مل گئی اس کو انڈسٹری میں، اس نے کمرشل شوز بہت کیے. اس کے کسی دوست نے مجھے یہ نہیں کہا، کسی دوست نے، کسی ملنے والے سے بات نہیں نکلی آج تک، کہیں نہیں آئی سامنے کہ اس نے کسی دوست سے کوئی ادھار مانگا ہو. اچھا، لیکن مئی 2024 سے یہ کرایہ نہیں دے رہی تھی؟ یہ کرایہ عدالت میں جمع کراتی تھی بوجوہ. اب آپ یہ سمجھیں کہ کیوں. فروری 2018 میں اس نے یہ فلیٹ کرائے پہ لیا، تیسری منزل پہ ہے، 2 فلیٹ ہے ہر منزل میں، 5 منزلہ 10 فلیٹ. یہ وہاں یہ گھر کرائے پہ لیتی ہے فلیٹ، جس کا کرایہ اس نے جو کہا اس کے مطابق وہ 11 ماہ کا ایگریمنٹ ہے. 11 ماہ کا ایگریمنٹ، 40,000 روپے ماہانہ کرایہ، یہ طے تھا. 11 ماہ کا ایگریمنٹ لکھا اس لیے جاتا ہے کہ اگر آپ 11 ماہ میں اچھے انداز سے چلیں گے تو مالک اس کو کنٹینیو کر دے گا، ایکسٹینشن وہ ہو جائے گی. 11 ماہ بعد یہ میر وائس خان تھا اس کا مالک. اب یہ بات بھی ذہن میں رہے، وہاں یہ بہت سارے معاملات اس طرح کے کراچی کے واقعات میں ہم ڈسکس کرتے رہے. پٹھان تھا مالک، پنجابی تھی رہنے والی، کرایہ دار حمیرہ اصغر، اور ہمسائے اردو اسپیکنگ. اب یہ ٹرائکا سمجھ مجھے آتی ہے، لیکن یہ بعیدس قیاس ہے. 11 ماہ بعد اس نے اس کو ایڈوانس بھی دیا تھا، 2 ماہ کا کرایہ ایڈوانس، 1,60,000 ایڈوانس، 2 ماہ کا کرایہ بھی پیش کی، 80,000 دیا تھا. یہ اس نے اس کو دیا تھا مالک کو. 11 ماہ جب ہوئے تو حمیرہ اصغر نے یہ کہا، جو واقعاتی شہادتیں، حمیرہ اصغر نے میر وائس سے کہا کہ اس کو ایکسٹینڈ کر دو. اس نے کہا جی میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو پولیس کو بیان ہے، پولیس کو ملنے والی تفصیلات کے مطابق حمیرہ اصغر کو اس نے انکار کر دیا کہ میں اسے ایکسٹینڈ نہیں کروں گا. اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب سمجھ نہیں آتی. اس وجہ سے سوشل میڈیا پر بھی باتیں چل رہی ہیں، یہ جو مالک ہے فلیٹ کا تفتیش کی جائے اس سے. بٹ صاحب وہاں 2 باتیں سامنے آئی ہیں اس بلڈنگ کے. اس بلڈنگ کے رہنے والوں سے میڈیا کے رپورٹرز نے یہ پوچھا جا کے کہ جی یہاں کوئی خاتون رہتی تھی، کیسا تھا اس کا رہن سہن کیا ہے، تو انہوں نے اگنورنس، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم نہیں جانتے. نیچے کلینک ہے، اس سے پوچھا ملازموں سے، بھائی یہ ایون غیر ملکی نمائندوں نے آ کے پوچھا کہ یہاں حمیرہ اصغر، اس نے کہا ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں، ایک عورت چڑھتی تھی اوپر. ایک تو لا تعلقی ظاہر کی کسی نے اپنائیت. دوسرا ایک یہ اطلاع ملی، یٹ ٹو بی کنفرم، ابھی ہوئی نہیں، کہ یہ بہت کم وہاں رہتی تھی، صرف لیٹ نائٹ یا صبح ارلی مارننگ یہ آتی تھی، سو کے فوراً چلی جاتی تھی. اپنی گاڑی نہیں تھی اس کے پاس، یہ رائڈ منگاتی تھی گاڑی، رینٹل گاڑیاں چلی آج کل، وہ رائڈ منگواتی تھی، اس پہ جاتی آتی تھی. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ہم نے اترتے چڑھتے دیکھا ہے، ہمیں اس کا کچھ علم نہیں. ایک بات تو یہ ہے. اب ایک اور بات سنیں، اس کے حدود اربے کو سمجھیں. اس جگہ کے، اس بلڈنگ کے باہر ایک مین گیٹ لگا ہے، جو صرف اندر سے آنے والا جو اوپر سے اتر رہا ہے وہ کھول کے جائے گا، باہر سے انڈر لاک اینڈ کی ہوتا ہے، وہ اسے دابی سے اپنی کھولے گا، پھر اندر جائے گا. کوئی غیر شخص کی آمد و رفت نہیں ہے. پہلی بات، ہر فلور پہ 2 فلیٹ ہیں، 10 فلیٹ مجموعی طور پہ. فلیٹ کے باہر ایک لوہے کا دروازہ ہے، اس کے اندر آٹو ڈور ہے، لکڑی کا یا فائبر کا، دونوں صورتوں میں فائبر یا لکڑی. وہ گیٹ ہے، باہر لوہے کا، اندر دروازہ، وہ بھی خود کار ہے. ایک دفعہ آپ نے چھوڑا، بند ہو گیا، اندر سے کھلے گا، باہر سے کوئی نہیں کھول سکتا. اب اس کے بارے میں لوگوں نے پوچھا کہ بجلی کٹ گئی بھائی، 4 ماہ تک بجلی بند رہی، تو کیا اس نے آ کے بیل دی؟ کوئی لائن مین آن کرنے کو تیار نہیں. ہم ساؤں نے کہہ دیا ہم تھے ہی نہیں، اوپر نیچے والے جانتے نہیں. انہوں نے کہا جی کہ وہ آیا، چسپاں کیا، 4 بار چسپاں کیا عدالتی حکم نامہ کہ یہ فلیٹ بحکم عدالت قفل، مقفل، تالا بندی ہو چکی ہے. ایک جو ہے نا یلو ربن لگا دیا گیا، اس سے آگے نہ جائیں. عدالت کے حکم میں بند ہو گیا. جو چشمہ کرنے آیا اس نے بیل دی. کب آیا، کن تاریخوں میں آیا؟ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ. یہی ہے المیہ کہ کسی شخص نے یہ کوشش نہیں کی کہ اگر سے اندر سے کوئی جواب نہیں آ رہا، پتہ نہیں چلتا باہر. بٹ سر لاک ایسا نہیں جب ہم تالا لگاتے ہیں، وہ تالے والا کام نہیں ہے. آٹو لاک ہے،
آٹو لاک تو جو ہو گیا وہ چھوڑ کے چلے گئے, باہر سے آ کے چابی لگائی کھول لیا, پھر اندر چلے گئے تو اندر سے بند کیا تو بند ہو گیا. بجلی کاٹنے والا آ گیا, نوٹس چشمہ کرنے والا آ گیا, بیلف آ گیا, سارے آتے رہے. آپ مجھے بتائیں جس شخص نے 11 ماہ کے بعد ایکسٹینشن انکار کر دیا, میر وائس خان نے, اس کو اتنے ماہ تک اس کو پیسے نہیں ملے اور وہ خاموش رہا. 1 سال سے زائد عرصے تک وہ عدالت میں جمع کراتے رہے. کرایہ 4 ماہ پہلے, بٹ صاحب 4 ماہ پہلے اس نے کرایہ عدالت میں جمع کرانا بند کر دیا تھا. عدالتوں میں جاتا رہا میر وائس خان, کبھی نوک کر کے توفیق نہیں ہوئی, کبھی راستے میں بیٹھ کے. لوگ تو کرایہ دار سے پیسے لینے کے لیے چھڑا مار کے بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ آئے گا ہم پکڑ لیں گے, بھلے رات گئے آئے, صبح آئے, کسی وقت تو آتی تھی نا. یہ بھی کسی نے نہیں پتا کیا.